غفلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات بھیجے محمد. عزیزان محترم، یہ میرے لیے شرف ہے کہ میں درگاہ عالیہ نجف ہند میں خطابت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، ورنہ کہاں میں کہاں مدح علی. اس لیے کہ کہاں ذرہ کہاں آفتاب، کہاں قطرہ کہاں سمندر، کہاں جہالتوں کے اندھیرے میں کھوئے ہوئے ہم، کہاں وہ باب مدینۃ العلم، اور ہم اور علی کی مدح کریں. عزیزان محترم، زمین و آسمان سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے کہ مجھ جیسا جاہل مولا علی کی مدح میں زبان کھولے. خطیب اکبر یہاں پر کہا کرتے تھے کہ پھر مدح علی کرتے کیوں ہو، کہ پھر مدح علی کرتے کیوں ہو. کہا یہ دنیا علی کی مفروض ہے. توجہ چاہتا ہوں، یہ دنیا علی کی مفروض ہے. اگر کوئی کسی کا قرضدار ہو اور قرضے میں کچھ بھی نہ دے تو ڈیفالٹر کی فہرست میں آ جاتا ہے. اگر کچھ بھی نہ دے تو ڈیفالٹر کی فہرست میں آ جاتا ہے. ہم کہاں مدح علی کہاں، ہم علی علی کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹر والے نہیں ہیں. صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پر. عزیزان محترم، میرے چھوٹے بھائیوں نے مجھ سے فرمائش کی ہے کہ آج کی مجلس میں تاریخ ہجرت بیان کر دیں. ہجرت کی تاریخ، کیونکہ دوسری مجلسیں بھی ہونا ہیں، اس کا بھی مجھے خیال ہے. اور کبھی میں یہ نہیں کرتا کہ میری وجہ سے دوسرے ذاکر کو زحمت ہو، کیونکہ مسلسل آپ تیسرا روز ہے مجالس میں شرکت کر رہے ہیں. میری تقریر بہت طولانی نہیں ہوگی. میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ بیان قرار دیا، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اسلام میں ہجرتیں ہیں. اور اصل میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہجری سن جو شروع ہوتا ہے، یہ بات صحیح ہے، رسول اللہ کی ہجرت کے بعد سے شروع ہوتا ہے. مگر رسول سے پہلے بھی ایک ہجرت ہے جو ہجرت حبشہ کے نام سے مشہور ہے. وہ ہجرت رسول اللہ سے پہلے کی ہجرت ہے جو جناب جعفر نے مکے سے حبش کے لیے کی. وہ ہجرت حبشہ کے نام سے مشہور ہے. عزیزان محترم، جب اللہ کے رسول نے قولوا لا الہ الا اللہ کہا تو اس وقت مسلمانوں کے اوپر ظلم ہونے لگا، اس وقت مسلمانوں کے اوپر ستم ہونے لگے. ابو سفیان مسلمانوں کو قید کرنے لگا تو رسول اللہ نے جناب جعفر کو بلایا اور جناب جعفر سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان مسلمانوں کو لے کے مکے سے حبش جائیے. آپ ان مسلمانوں کو لے کے مکے سے حبش جائیے. اور میں نے سنا ہے کہ حبش کا بادشاہ بہت انصاف پسند ہے اور وہ انصاف کرے گا. جناب جعفر نے مسلمانوں کو لیا جو مکے میں مسلمان ہو چکے تھے، ان کو لے کے
جناب جعفر مکے سے حبش کے لیے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ابو سفیان بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا، وہ بھی حبش پہنچا، اور حبش کے بادشاہ سے مل کے ابو سفیان کہنے لگا کہ ہمارے یہاں کے کچھ غلط لوگ تمہارے یہاں آ گئے ہیں، تم ان کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اپنے قانون کے مطابق ان کو سزا دے سکیں۔ تو حبش کے بادشاہ نے کہا کل جب دربار لگے تو تم بھی آنا، جعفر کو بھی بلایا جائے، میں دونوں کی گفتگو سنوں گا اور سننے کے بعد فیصلہ کروں گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ دوسرے دن دربار لگا، جناب جعفر مسلمانوں کے لیے کھڑے تھے، ابو سفیان کافروں کے ساتھ کھڑا تھا، دونوں لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ حبش کا بادشاہ جب دربار میں داخل ہوتا تھا تو پورا دربار سجدہ کرتا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، پورا دربار سجدہ کرتا تھا۔ جیسے ہی حبش کا بادشاہ دربار میں داخل ہوا تو پورے دربار نے سجدہ کیا، ابو سفیان نے سجدہ کیا، ابو سفیان کے سپاہیوں نے سجدہ کیا، جناب جعفر جیسے کھڑے تھے ویسے ہی کھڑے رہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، جناب جعفر جیسے کھڑے تھے ویسے ہی جناب جعفر کھڑے رہے، جناب جعفر نے سجدہ نہیں کیا۔ ابو سفیان نے نفسیاتی وار کیا، کہا دیکھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ غلط لوگ ہیں، یہ آپ کو سجدہ نہیں کیا جعفر نے، لہذا ان کو سزا دیجئے، لہذا ان کو سزا دیجئے۔ تو جناب جعفر کی طرف وہ مخاطب ہوا، مخاطب ہو کے کہنے لگا، وہ بادشاہ جس کا نام ارشیر بابا کام تھا وہ کہنے لگا کہ تم نے ہم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تم نے ہم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو جناب جعفر نے کہا کہ یہ قوم حلال و حرام میں فرق نہیں کرتی تھی، اللہ نے اس پر رحم کیا، ہم نے ایک رسول مبعوث کیا ہے جس نے یہ بتایا ہے کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کے واسطے ہے۔ اور یہ کہہ کے جناب جعفر نے اللہ کی مدح شروع کی، تو ابو سفیان یہ سمجھا کہ میرا یہ وار خالی گیا، پلٹ کے اس نے دوسرا وار کیا، کہنے لگا کہ یہ لوگ جناب عیسیٰ کو نہیں مانتے، جناب جعفر کو کہنے لگا کہ یہ لوگ جناب عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ جناب جعفر سنتے رہے، یہ حبش کے بادشاہ سے جناب جعفر کی شکایت کرتا رہا، اور اس کے بعد اب وہ کہتا ہے جناب جعفر سے کہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ جناب جعفر نے جناب عیسیٰ کی مدح شروع کی، اور ایسی مدح کی کہ اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے مولوی وہ کرسیاں چھوڑ چھوڑ کے کھڑے ہونے لگے، اور کہا جعفر وہی کہہ رہے ہیں جو ہماری کتابیں کہتی ہیں، جعفر وہی کہہ رہے ہیں جو ہماری کتابیں کہتی ہیں۔ وہ سمجھ گیا کون صحیح ہے کون غلط ہے، کہنے لگا ابو سفیان سے کہ سنو، میں تم کو یہ حکم دیتا ہوں کہ کل کی صبح کا سورج نکلنے سے پہلے پہلے تم حبش کو چھوڑ دو، ورنہ تمہیں حبش میں قتل کر دیا جائے گا۔
اور جناب جعفر سے کہا کہ آپ کا جتنے دن دل چاہے آپ حبش میں قیام کیجئے، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ یہ پہلی ہجرت تھی جو رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے شروع ہوئی، جسے ہجرت حبشہ کا نام دیا گیا، جناب جعفر کی ہجرت۔ اس ہجرت کے بعد ایک عظیم ہجرت شروع ہوتی ہے جسے سن ہجری چلا ہے، رسول اللہ کی ہجرت، کہ جب قتل محمد کی سازش ہوئی۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے توجہ خاص چاہتا ہوں کہ پلاننگ یہ بنی کہ محمد کو ان کے بستر پر قتل کر دو۔ پہلی تجویز آئی قتل کر دو، دوسری تجویز آئی دلا وطن کر دو، تیسری تجویز آئی قید کر دو۔ کہا اگر قتل کریں گے تو بنی ہاشم پورے قبیلے کو قتل کر دیں گے، اگر قید کریں گے تو ابھی کوئی دیوار ایسی نہیں بنی، توجہ چاہتا ہوں، ابھی کوئی دیوار ایسی نہیں بنی جس میں محمد کو قید کر کے رکھا جا سکے۔ تو کہا ضلع وطن کر دو، کہا جہاں بھی بیٹھیں گے وہاں اپنے فالوور بنا لیں گے، جہاں بھی بیٹھیں گے وہاں مجمع جمع کر لیں گے۔ تو کہا کیا کیا جائے؟ کہا آج کی رات محمد کو ان کے بستر پر قتل کر دیا جائے۔ تو کہا کیسے قتل کیا جائے؟ کہا مکے میں جتنے بھی قبیلے ہیں، بھائی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، میری گفتگو بہت طولانی نہیں ہوگی، کیونکہ مکے میں جتنے بھی قبیلے ہیں ہر قبیلے کا ایک نمائندہ محمد کے جسم پر تلوار مارے تاکہ محمد کا خون تمام عرب کے قبائل میں تقسیم ہو جائے۔ تو کہا بنی ہاشم بھی تو ایک قبیلہ ہے، بھائی توجہ چاہتا ہوں، بنی ہاشم بھی تو ایک قبیلہ ہے، اس میں سے کس کو لیا جائے؟ ہائے رے انقلاب زمانہ، جب قتل محمد کی سازش ہوئی تو بنی ہاشم کا نمائندہ بلایا گیا، جب مسند محمد کی بات آئی تو بنی ہاشم کا نمائندہ ہٹایا گیا۔ عالم یہ ہے، ابو لہب نے اپنے کو پیش کیا، کہا بنی ہاشم کی طرف سے ہم تلوار ماریں گے، اور خطرہ اتنا بڑا کہ آسمان پر محسوس کیا جا رہا ہے، پلاننگ ہو رہی ہے زمین پر، محسوس کیا جا رہا ہے آسمان پر۔ وہاں سے جبرائیل کو بھیجا گیا، جبرائیل جلدی جاؤ اور جا کے محمد سے بتاؤ کہ آج کی رات محمد سے کہو کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینے تشریف لے جائیں، کیونکہ آپ کے قتل کی سازش ہوئی ہے، اور اپنے بستر پر اپنے بھائی علی کو سلا دیں۔ جبرائیل آتے ہیں، رسول کو سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، خدا نے بات درود و سلام کے یہ کہلوایا ہے کہ آج کی رات آپ کے قتل کی سازش ہوئی ہے، آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے جائیے اور اپنے بستر پر اپنے بھائی علی کو سلا دیجئے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ ایسا غضب بھی نہ کیجیے گا، علی ابھی نوجوان ہیں، ابھی تو علی کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، یہ واقعہ ہے ہجرت کی رات کا، میرے مولا کا عقد ہوا ہے ہجرت کے بعد۔ یا رسول اللہ یہ جو
جبرائیل آئے ہیں ان سے کہیے تم ہی سو رہو، تم ہی سو رہو، ایک رات کی بات ہے، اے جبرائیل سو جاؤ، اول تو ملک ہو، تلوار اثر نہیں کرے گی، اس لیے کہ ملک پر تلوار اثر نہیں کرتی، اگر اثر بھی کر جائے تو آسمان کے ملائکہ ناز کریں گے کہ ایک ملک ایسا تھا جس نے محمد کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ ممکن ہے جبرائیل جواب دے تم نے مجھے اپنا جیسا سمجھ لیا ہے، محمد کے بستر پر آئے گا تو محمد ہی آئے گا، محمد کے بستر پر آئے گا تو محمد ہی آئے گا۔ آئے جبرائیل یہ کہہ کے چلے گئے، علی کو بلایا، یا علی یہاں آؤ، علی آئے، کہا یا علی ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے، ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے، آئیے آئیے بھائی آئیے، ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج کی رات کافروں نے ہمارے قتل کی سازش کی ہے، لہذا اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم تو ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تم آج کی رات میرے بستر پر سو رہو، یعنی تم میرے بدلے آج کی رات ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ۔ رسول کو دیکھا، ایک جملہ کہا میرے مولا نے، کہا یا رسول اللہ کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ایک جملہ، یا رسول اللہ کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں یا علی اگر آج کی رات تم سو رہو گے، اگر آج کی رات تم سو رہو گے تو میری جان بچ جائے گی۔ اسی وقت میرے مولا نے شکر کا سجدہ کیا، اسی وقت میرے مولا نے شکر کا سجدہ کیا۔ دیکھیے اردو میں دو لفظیں بولی جاتی ہیں، ایک ہے صبر، ایک ہے شکر۔ صبر استعمال ہوتا ہے مصیبت کے لیے، شکر استعمال ہوتا ہے نعمت کے لیے۔ شکر کا استعمال نعمت کے لیے ہوتا ہے۔ جب ابراہیم نے اسماعیل سے کہا کہ میرے لال میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں مقام منی پہ ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ کہا بابا جو حکم ملا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ موت کو اسماعیل نے بھی قبول کیا، موت کو علی نے بھی قبول کیا۔ اسماعیل مصیبت سمجھ رہے تھے، علی نعمت سمجھ رہے تھے۔ علی نعمت سمجھ رہے تھے، وہیں پر شکر کا سجدہ کیا۔ کہا یا رسول اللہ آپ جائیے، میں سو رہوں گا۔ رسول اللہ سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے مکے سے مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ علی نے چادر اوڑھی، چادر اوڑھ کے لیٹے، خالی لیٹے نہیں، لیٹ کے سو گئے۔ میرے مولا کی پوری سوانح حیات پڑھیے، کہیں علی کا سونا نہیں ملے گا آپ کو کہ علی کبھی سوئے ہوں۔ علی کی راتیں جاگنا تو ملتا ہے، رات کا ابتدائی حصہ مسجدوں میں ملتا ہے، رات کا درمیانی حصہ بیواؤں مسکینوں یتیموں اسیر کے دروازے پر ملتا ہے، رات کا آخری حصہ کسی صحرا میں، کسی جنگل میں،
یاد خدا و یاد الہی میں مصروف ملتا ہے. اے میرے مولا یہ آج کی رات نیند کیسے آ گئی؟ آپ نہیں غور کر رہے ہیں، غور نہیں کر رہے ہیں. اے میرے مولا یہ آج کی رات آپ کو نیند کیسے آ گئی جبکہ تلواریں کھینچی ہوئی؟ کہا جاگنے کا راز سنو، سونے کی وجہ خود بخود عیاں ہو جائے گی. یا تو یاد خدا میں جاگتا ہوں یا حفاظت محمد میں جاگتا ہوں. آج اللہ متوجہ ہے، اس کا رسول محفوظ ہے، تو علی کو نیند نہ آئے تو کیا کرے؟ سو رہے ہیں علی، اب بڑے اطمینان سے سو رہے ہیں. تلواریں کھینچی ہوئی اور علی اطمینان سے سو رہے ہیں. اگر 19ویں رمضان کو میرے مولا کے سر پر ضربت نہ بھی پہنچتی، اس کے بعد بھی ہم علی کو شہید کہتے. آپ کہیں گے کیسے علی کو شہید کہتے؟ ہمارے پاس دلیل بہت مضبوط ہے کہ اگر چند سیکنڈ چھری کے نیچے رہ کے اسماعیل ذبی کہلا سکتے ہیں تو ساری رات تلواروں کے سائے میں سو کے علی تلواروں کے سائے میں سو رہے ہیں. اب بڑے اطمینان سے سو رہے ہیں. تلواریں کھینچی ہوئی اور یہ اطمینان سے سو رہے ہیں. ادھر سے نگاہ زمین پر پڑی، سونے والے کو دیکھا، اطمینان دیکھا. کہا یہ نایاب نگینہ، یہ نایاب نگینہ ہمارے خزانے میں رہنا چاہیے ہے. فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے اس کو خرید کے لاؤ، اسے ہم اپنے خزانے میں رکھیں گے. فرشتے نے کہا معبود کوئی دے تو دو. بچہ بھی جب تک جیب میں پیسے نہیں رکھتا باہر نہیں نکلتا. یہ تو فرشتہ ہے. کہا معبود کوئی دے تو دو. کہا جاؤ جنت کے بدلے میں لے کے آؤ. فرشتہ چلا، پوری جنت کو لیا، سونے والے کے سامنے رکھا، وزن کیا، واپس آیا. کہا خالی ہاتھ کیوں آیا؟ کہا خالی ہاتھ کیوں آیا؟ میں نے پوری جنت دے کے بھیجی تھی. کہا گئے تو پوری جنت لے کے، جب سونے والے کے سامنے رکھا تو اس کی جو کی 3 روٹیوں میں تل گئی. کہا جاؤ ولایت کے بدلے میں لے کے آؤ. فرشتہ چلا، سونے والے کو دیکھا، وزن کیا، پھر واپس چلا. کہا اب کیا ہوا؟ کہا یہ انگوٹھی دیتا ہے حالت رکوع میں، وہاں سے ولایت آتی ہے. کہا خریدیں گے ہم ضرور، ایسے نہیں جانے دیں گے. اس لیے کہ جسے مال پسند آیا ہے وہ بادشاہ بھی ہے، عادل بھی ہے، جوہری بھی ہے. بادشاہ ہے اس لیے عدل کرے گا، جس پر نگاہ ڈالے گا اسے لے گا. عادل ہے اس لیے عدل کرے گا. جوہری ہے، پیتل کی جگہ سونا، سونے کی جگہ پیتل نہیں، پرکھ کے لے گا. کہا جاؤ ساری عبادتوں کو لو، ساری عبادتوں کو یکجا کرو اور یک
کے خرید کے لاؤ. توجہ کرتا ہوں عزیزان محترم, ساری عبادتوں کو یکجا کرو اور یکجا کر کے خرید کے لاؤ. فرشتہ عبادتوں کو لیے ہوئے چلا, آدم سے لے کے خاتم تک ساری عبادتوں کو لیے ہوئے چلا. سونے والے کے سامنے آیا, وزن کیا, واپس آیا. کہا آپ خالی ہاتھ کیوں آئے؟ کہا معبود اس کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے کرائے. ہٹ جاؤ تم. اس لیے ہیرا خریدنے کے لیے نوکروں کو نہیں بھیجا جاتا. نوکر سودا خریدتے ہیں مگر ہیرا نہیں خریدتے. ہیرا خریدنے کے لیے مالک خود نکلتا ہے. جس کو مال پسند آیا تھا اب وہ نکلا. سونے والے کو دیکھا, آغاز دیکھا, انجام دیکھا, ابتدا دیکھی, انتہا دیکھی, دور راحت دیکھا, دور مصیبت دیکھا, حسب دیکھا, نسب دیکھا, لقب دیکھا, خاندان دیکھا, اجداد دیکھے, اولاد دیکھی. کہا جا بندے تیرا نفس میرا ہو جائے, میری رضا ہے تیری. جب بندے اب یہ علی شب ہجرت سو نہیں رہے ہیں. علی شب ہجرت سو نہیں رہے ہیں بلکہ یہ ملکیت کا ٹرانسفر ہو رہا ہے. ملکیت کا ٹرانسفر. بہت سے میرے بھائی بیٹھے ہوں گے جو کاروبار کرتے ہیں پراپرٹی کا. اگر پراپرٹی کسی کو پسند آ جائے تو اعلان اشتہار نہیں کرتے. پراپرٹی خرید لی, رجسٹری کرا لی, پیسہ ہمارے پاس آ گیا, پراپرٹی آپ کے پاس چلی گئی. پراپرٹی آپ کے پاس چلی گئی. شب ہجرت ہوا یہی. شب ہجرت تک علی کا مال علی کا تھا, علی کا نفس علی کا تھا, اللہ کی رضائیں اللہ کی تھی. شب ہجرت کے سویرے جب علی اٹھے تو علی کا مال اللہ کا ہو گیا تھا, اللہ کا مال علی کا ہو گیا تھا. آج دشمن بہت گھبرایا ہوا ہے. آج دشمن بہت گھبرایا ہوا ہے. دشمن کے کلیجے پھٹے جا رہے ہیں کہ ہم نے تو علی کو شہید بھی کر دیا. علی کے دروازے سے مرادیں کیسے پوری ہو رہی ہیں؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ ہم نے تو علی کو شہید بھی کر دیا اور علی کے دروازے سے مرادیں کیسے پوری ہو رہی ہیں. اب انہیں کیا بتائیں کہ علی شہید ہوئے ہیں, اللہ کی رضائیں تھوڑی شہید ہوئی ہیں. شب ہجرت علی نے سو کے مرضی الہی خرید اور اس کے بعد کافر. عزیزان محترم, یہ گھنٹوں کا سبجیکٹ ہے جسے میں منٹوں میں تمام کر دوں گا. گھنٹوں کا سبجیکٹ ہے کہ علی بستر پر لیٹے ہوئے سو رہے ہیں, بڑے اطمینان سے سو رہے ہیں, تلواریں کھچی ہوئی ہیں,
کرنے آئے محمد پر، اور ابھی تک یہی سمجھ رہا ہے کہ محمد سو رہے ہیں، ابھی تک اسے یہ نہیں معلوم علی سو رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا علی کو دوست کی نگاہ سے نہ دیکھو، شیعہ کی نگاہ سے نہ دیکھو، پہلا ماننے والے کی نگاہ سے نہ دیکھو، چوتھا ماننے والے کی نگاہ سے نہ دیکھو، نصیری کی نگاہ سے نہ دیکھو، قاتل کی نگاہ سے دیکھو گے تب بھی علی محمد سمجھ میں آئے۔ سو رہے ہیں، کافر گھر میں کودے، اور اب جو کودے اور تلواریں، ہر ایک کے ہاتھ میں ننگی تلوار، تلواریں جس میں محمد سے ٹچ ہونے والی ہیں، کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ محمد ہی سو رہے ہیں۔ سونے والے نے چادر الٹی، توجہ محترم، سونے والے نے چادر الٹی، نگاہیں 2 سے 4 ہوئی، ہاتھ کانپنے لگے۔ علی کے ہاتھ خالی تھے، ان کے ہاتھ میں تلواریں تھیں، سیکنڈوں کا معاملہ تھا، منٹوں کا نہیں، مگر وہ روب تھا کہ مکے کے سارے قبیلوں کی تلواروں کو جو نگاہوں پر روکے وہ علی ہوتا ہے، جو خط کھینچ کے پورے لشکر کو روکے وہ تمنا علی عباس ہے۔ تو عزیزان محترم، پورے لشکر کو، پورے قبیلے کے سرداروں کو نگاہوں کے روپ پر روکے رکھا۔ یہ رسول کی ہجرت تھی کہ علی سوتے رہے، محمد ہجرت کرتے رہے۔ اس کے بعد ایک ہجرت اور شروع ہوئی۔ رسول کی ہجرت کے بعد وہ مولا علی کی ہجرت تھی مدینے سے کوفے کے لیے۔ مولا علی نے مدینے سے کوفے کے لیے ہجرت کی۔ جب چوتھی منزل پر اقتدار ظاہری مولا علی کے ہاتھ میں آیا تو اس وقت میرے مولا نے کوفے کو اپنا دارالسلطنت بنایا تاکہ مدینے میں تلوار نہ چلے۔ علی مدینے سے ہجرت کر کے کوفے آ گئے۔ علی کی ہجرت کے بعد ایک ہجرت اور شروع ہوئی جو کربلا میں حسین ابن علی نے کی۔ وہ ہجرت مدینے سے کربلا کے لیے تھی۔ 26 رجب سن 60 ہجری کو سوال بیعت اٹھا۔ حسین ابن علی نے انکار بیعت کیا، ولید کے دربار میں آئے، کہا ولید کیا بات ہے، مجھے کیوں دربار میں بلایا گیا ہے؟ کہا حسین آپ سے بیعت طلب کی ہوگی۔ حسین ابن علی نے ولید سے کہا ولید یزید سے کہہ دینا کہ بھلا حسین بیعت یزید کرے گا۔ کہا حسین کہاں بیعت یزید، میں انکار کرتا ہوں یزید کی بیعت کا۔ پہلو میں مروان بیٹھا ہوا تھا، ولید کے پہلو میں مروان بیٹھا ہوا تھا۔ مروان کہنے لگا اے ولید اگر حسین زندہ چلے گئے یہاں سے نکل کے تو تو خون کے دریا کو پار کر کے حسین تک پہنچے گا۔ کہ ایک آواز بلند ہوئی، اب بد کردار عورت کے بیٹے
یہ آواز ولید کے دربار کے باہر گئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ ولید کے دربار کا دروازہ کھلا اور جس نے سب سے پہلے تلوار کھینچی وہ عباس والی اکبر تھے۔ علی اکبر تو حسین کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، ابو الفضل عباس تلوار لیے وہ ولید کے تخت کی طرف جا رہے تھے۔ حسین ابن علی نے عباس کو روکا۔ دوسرے ہی لمحے جوانان بنی ہاشم حسین کے سر کو اوپر تلواروں کا سایہ کیے ہوئے۔ حسین ابن علی یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ ولید، یزید سے یہ کہہ دینا کہ بھلا حسین و بیعت یزید، حسین انکار کرتا ہے یزید کی بیعت کا۔ یہ کہہ کہ حسین بیت الشرف میں آئے۔ 27ویں رجب کو سامان سفر کی تیاریاں شروع ہوئی۔ 28ویں رجب کو حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا۔ محلہ بنی ہاشم میں جوانان بنی ہاشم کاندھوں پر ننگی تلواریں کھینچے ہوئے اور کہہ رہے تھے خبردار کوئی نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں سوار ہو رہی ہیں، محمد کی نواسیاں سوار ہو رہی ہیں۔ حسین جب ایک ایک بیوی کو سوار کر چکے تو راوی کہتا ہے کہ حسین کسی بیوی کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ ایک بیوی بیت الشرف سے اس طریقے سے برآمد ہوئی کہ جس کی چادر کا کونا زمین مدینہ سے خط دے رہا تھا۔ حسین اس بیوی کی تعظیم کے لیے خود کھڑے ہوئے۔ ابو الفضل عباس دوڑ کے آگے بڑھے، ناقے کو بٹھایا۔ علی اکبر نے محمل کے پردے کو ہٹایا، عباس نے زانو خم کیا، حسین نے بازو تھاما۔ آپ سمجھ گئے نا یہ کون بی بی ہے؟ یہ ابھی بھی وضاحت کی ضرورت ہے۔ یہ زینب کبریٰ سوار ہو رہی ہے۔ اس شان سے زینب نکلی کہ عباس و علی اکبر و حسین نے 28ویں رجب کو زینب کو سوار کیا، مگر جب 11ویں رجب کو یہی زینب کربلا سے نکلی تو عباس بازو کٹا چکے تھے، علی اکبر سینے پر برچھی کھا چکے تھے۔ اللہ اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ حسین ابن علی جب سب کو رخصت کر چکے، سب سے آخر میں ماں کی لحد پر آئے۔ راوی کہتا ہے کہ جب دور سے ماں کی قبر کو دیکھا تو حسین اس تیزی سے بڑھے جیسے چھوٹا بچہ بہت دیر کے بعد ماں کو دیکھے اور دوڑ کے ماں کے دامن سے لپٹ جائے، اپنے کو ماں کے قبر کے پیٹھی گرا دیا، کہا اماں اماں، آپ کو حسین کا رونا گوارا نہیں تھا اماں، اماں ہم لاشیں اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں، اماں ہم قبریں بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ قبر سے آواز آئی کہ ہاں بلاؤ، میرا عباس دلاور ہے کدھر؟ وہ فدا ہے میرے بچے پر میں قربا اس پر، شکم غیر سے گو ہے وہ میرا ہے پسر۔ دی صدا شہ نے ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی۔ آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزار، آئی زہرا کی صدا، میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار۔ پھر فاطمہ کیا کہتی ہے؟
فاطمہ کہتی ہے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا. قافلہ کربلا پہنچ گیا. صبح سے شام تک بازار شہادت گرم رہا. جب کوئی نہ رہا علی اکبر زخمی ہو کے گھوڑے سے زمین پر آئے تو آواز دی بابا میرا سلام لے لو بابا. اللہ اللہ خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. حسین نے کمر پکڑی آگے بڑھے زمین کربلا پر بیٹھے. اب حسین سے اٹھا نہ گیا. حمید بن مسلم کہتا ہے علی اکبر کے سرہانے ایسے آئے جیسے چھوٹا بچہ گھٹنیوں چلتا. جیسے چھوٹا بچہ گھٹنیوں چلتا ہو. رخسارے پر رخسارہ رکھا. کہا میرے لال آنکھیں کھولو تمہارا باپ آیا ہے. علی اکبر نے آنکھیں کھولی. کہا میرے لال کہاں زخم لگا ہے؟ کہا بابا سینے میں برچی کا پھل ٹوٹ گیا. بابا سینے میں برچی کا پھل ٹوٹ گیا ہے. اب حسین نے وہ کام کیا. آستینیں چڑھائی. دو زانو طے کر کے زمین کربلا پر بیٹھے. بایاں ہاتھ زمین کربلا پر رکھا. دائیں ہاتھ سے برچی کے پھل کو پکڑا. انا للہ و انا الیہ راجعون. خون کا فوارہ چلا. لیلا کا لال بر لعنت اللہ علی القوم الظالمین. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے سرکار خطیب اکبر عالی جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب اور شہزادہ خطابت عالی جناب مولانا سرکار مہندی صاحب کی روح کو ایصال ثواب کر دیں. اور میں اپنے پورے خانوادے کی طرف سے درگاہ عالیہ نجف ہند جوگی پورا کا اور خاص طور سے جناب وصال مہندی صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ہمارے غم میں آپ برابر کے شریک ہیں. اور آپ جس طریقے سے یہاں ہر مجلس میں زیادہ تر ایصال ثواب کرا رہے ہیں ہمارا پورا خانوادہ آپ کا تہہ دل سے مشکور ہے. اور عزیزان محترم بس خطیب اکبر کی ایک وصیت سن لیجئے اور میں ممبر سے نیچے آ جاؤں. خطیب اکبر نے ایک وصیت کی تھی کہ مجھے زیر آسمان دفن کرنا. یہ وصیت کی تھی کہ میری قبر سائے میں نہ ہو اس لیے کہ فاطمہ زہرا کی قبر دھوپ میں زہرا کی قبر دھوپ میں ہو اور میری قبر سائے میں ہو. لہذا یہ ہرگز مجھے گوارا نہیں ہے میری قبر کھلے آسمان کے نیچے ہو. اور ایک شعر جو یہاں لکھا ہوا ہے اس شعر کو کہا تھا میری قبر پر لکھوا دینا کہ عمر بھر کی مدح خوانی کا ملے گا یہ صلہ. عمر بھر کی مدح خوانی کا ملے گا یہ صلہ. مجھ کو خود جنت میں شاہ کربلا لے جائیں. لہذا میں آپ تمام حضرات کا یہاں آئے ہوئے ان تمام مومنین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی بستی میں خطیب اکبر کے لیے مجلس ایصال ثواب، مجلس سیوم، مجلس چہلم منعقد کی یا تعزیتی جلسے منعقد کی. میں ان تمام علماء کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں
جنہوں نے مجالس میں شرکت کی، مجلس پڑھی، ان تمام خطبہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان تمام شعراء کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے خطیب اکبر کے لیے نظمیں کہیں اور ان کی قطع تاریخ کہی اور پڑھی، اور آپ تمام مومنین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے غم میں برابر کے شریک ہیں، اس کے لیے میں پھر آپ کا شکریہ